अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे मोहतरम सामिईन, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, बहनों, हमारा अगला सबक आज शुरू करते हैं। जो हमारी कोशिश है वो कभी पूरी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश तो ये बहरहाल ज़रूर रहेगी कि आपका वक्त 8-10 मिनट के अंदर ही जो है मुकम्मल सबक हो जाए, तजवीज़ के साथ और तजवीज़ से पढ़ने के लिए ज़रूरी बातों के साथ। तो पहला हिस्सा शुरू करते हैं तजवीज़ के साथ, उसके बाद फिर तजवीज़ की बातों के साथ हम इसको समझेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्ना उद्ख़ुलू हाज़िहिल क़रयत फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम वदख़ुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फ़बद्दल الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. अल्हम्दुलिल्लाह, तजवीज़ के साथ सबक हमारा हो गया। अब इसके ज़रूरी बातें
پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھتے وقت جب سبق شروع ہو تو جیسا کہ آپ حضرات کو جانتے ہیں کہ وضو ضروری ہے، قبلے کی طرف بیٹھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس کا اہتمام عموماً نہیں ہوتا۔ قبلے کی طرف ضرور بیٹھیں، اس سے اللہ رب العزت بھی خوش ہوتے ہیں اور قرآن شریف کا ادب ہم کرنے کے لائق بھی ہوتے ہیں، قرآن شریف کا حق ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور جب قرآن شریف شروع سے آخر تک جب اپنا سبق یا پڑھنے لگے یا قرآن شریف سیکھنے لگے تو مکمل ہونے تک درمیان میں بات نہ کریں۔ ایسی کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اس میں قرآن شریف کو بند کر کے بات کریں۔ اب یہاں جب پھر دوبارہ شروع کریں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دوبارہ پڑھ کے شروع کریں، اور جب قرآن شریف کی آیت شروع ہو تو اطمینان کے ساتھ ہو، کیونکہ آپ کے ایک حرف پہ پڑھنے پر آپ کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں، یعنی آخرت کی 30 روپے، یا پھر جو دنیا کے جو ہے کرنسی ڈالر جیسا ہے ویسے ہی 30 نیکی کا مطلب ہی ہے آخرت کے پیسے، آخرت کا ثواب۔ تو یہ ایک حرف واو آپ صحیح معنی میں پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس انداز سے آپ پڑھیں گے تو تجوید بھی ہوں گی، قرآن شریف کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں گے، اور جو ثواب ملیں گا وہ کیسے آپ دیکھیے۔ واو پر آپ کو 30 نیکی ملیں گے، حمزہ پر 30 ملے ہیں، زال پر 30 ملے ہیں، 1 2 3 90 نیکیاں وَإِذْ پر ہی آپ کو مل گئے ہیں، اور یہ 1 2 3 قاف لام نون، یہ 30 90 180 نیکیاں۔ اس طرح آپ ایک پیج پڑھنے پر آپ کو دن بھر میں کئی ہزار نیکیاں جو ہے آپ کمانے کے قابل ہوں گے، سیکھنے کے زمانے کے ساتھ ہی، کیونکہ آپ کا ارادہ تجوید سے قرآن شریف پڑھنے کا ہے، اسی لیے تجوید سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ سیکھنے پر بھی ثواب دیا جائے گا، پڑھنے پر بھی ثواب دیا جائے گا۔ تو ایک کام یہ ہے کہ سکون سے پڑھنا ہے۔ دوسرا، جیسے رائے ساکنہ، یعنی جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، تو یہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ نغفر لکم، را کو عموماً موٹا پڑھنا ہے، راغ جیسے یہاں پر ہے راغدوں، لیکن غیر الذی یہاں پر ہے، لیکن جب را سے پہلے را پر جزم ہو، اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے، جیسا کہ ہمارے اس چینل پر وہ سبق موجود ہے، قاعدے میں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں سے ایک بات یہاں یہ ہے سمجھنے کے لیے تو باریک پڑھنا چاہیے، جیسے حطۃ نغفر لکم خطایاکم، باریک پڑھنا ہے، تبھی جو ہے صحیح تجوید ہوگی۔ اور جہاں مد کی بات آئے تو مد کو جو ہے نا 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، جیسے مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، پانچ الف ہاتھ کو میں جب بتا رہا ہوں اس انداز سے 1 2 3 4 5 وقثائها، سکون سے کھولنا ہے، اور یہ اس کو 5 الف کے برابر کہا جائے گا۔ اور ضروری اس میں باتیں تو نہیں ہیں، بس یہی چند باتیں آپ حضرات یاد رکھیں، اور خود بھی تجوید سے سیکھیں، دوسروں کو بھی تجوید سے پڑھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑنے کو کہیں، اور جو نئے ہوں وہ سبسکرائب کر لیں، اور جو روز پڑھ رہے ہوں ان کو کچھ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیں کمنٹ میں، اور کوئی ضروری دعا کی گزارش ہو یا کوئی فرمائش ہو یا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو وہ بھی جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی جو ہے نا مکمل آپ کا ساتھ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔